معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان سید سلمان گل اور مجھ سے قبل سید اقرار الحسن اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ پاکستان کا معروف ترین پروگرام سرعام اور جس کے معروف ترین میزبان آج انہوں نے رات گئے وقت دیا، میں احساس کی ٹیم کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب اس پروگرام کو جوائن کرتے ہوئے وہ اپیل جو گزشتہ کئی سال سے میں بھی کر رہا ہوں اور گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ احساس آپ سے کر رہا ہے، یہ اپیل دراصل انسانیت کے احساس کی اپیل ہے جسے احساس لے کر حاضر خدمت ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے قربانی کے لیے ہمیں حصے موصول ہو رہے ہیں اور دنیا میں کچھ مخصوص مقامات تک اس قربانی کے گوشت کا تقسیم کیا جانا عمل میں لانا ہے۔ ناظرین، جموں کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائی بہنیں منتظر ہیں کہ اس عید الاضحیٰ پہ انہیں گوشت مل جائے گا آپ کی جانب سے جو قربانی ہوگی۔ بھارت میں بھی اتر پردیش، جھارکھنڈ اور بہار میں انشاءاللہ ہماری قربانی، وہاں کی لوکل NGOs ہمارے ساتھ کولیب کرتی ہیں ہر سال کی طرح، اس سال بھی انشاءاللہ وہاں قربانی کا گوشت لوگوں کو میسر آئے گا۔ اور پاکستان کے وہ تمام تر علاقہ جات کہ اگر میرے ہم شعبہ لوگ ہم کبھی سفر کرتے ہیں، میں اور بھائی محمود الحسن اشرفی ہم نے سفر کیا ہے مضافاتی علاقوں میں، ان قبائلی علاقوں میں، تو ہم اس روٹ سے کبھی سفر کرنا بھی اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ایک تو سفر میں تاخیر ہو جائے گی اگر ہم نے تھر کا راستہ پکڑا یا ہم دادو کی طرف سے گئے، اور دوسرا پھر ان علاقوں سے گزرنا، یہاں کی گرمی کا سامنا کرنا یہ بڑا محال ہوتا ہے۔ ان سخت گرمی کے دنوں میں جب لوگوں کی فرسٹ پرائرٹی صاف پانی تھا تو وہاں پر لوگوں کو پانی یعنی دور جدید کا کنواں، ہینڈ پمپ لگوا کر دیے گئے احساس کی جانب سے۔ احساس کی بے انتہا خدمات ہیں، میں ان سبھی پر بات کرتا رہتا ہوں، اب بھی کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال جس کاز کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ہم ذی الحج کے ایام میں ہیں، قریب ہیں ہم عید الاضحیٰ سے، اور عید الاضحیٰ پر ہونے والی اجتماعی دنیا کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اجتماعی قربانی، کیونکہ دنیا کے 4 کارنر سے تمام ہی اسٹیٹ سے لوگ اپنے اپنے ڈونیشنز لکھوا دیتے ہیں، اور چونکہ قربانی اپنی ذاتی جیب سے کی جاتی ہے، گو کہ 100% زکوٰۃ پالیسی پہ یہ ادارہ چل رہا ہے اور انسانیت کی خدمت پر گامزن ہے۔ شعبہ زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک ان گنت شعبہ جات میں انسانوں کی خدمت کر رہا ہے احساس۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، محمد نذیر بول رہا ہوں گلاسگو سے۔ محمد نذیر صاحب، ویلکم ٹو دا احساس ٹیلیتھون، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر، میں نے ایک کوڈ ریڈ کیا ہے پاکستان کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ 7 حصے ہیں تو نام لکھوانا چاہیں گے کہ کن ناموں پر؟ نہیں، یہ بس امت مسلم کی طرف سے کر دیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میری درخواست ہے کہ اس میں ہم ایک حصہ اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ان کے جیسے آپ چاہیں جی، جو ان کا طریقہ رہا، وہ اپنی جانب سے بھی قربانی کرتے تھے اور اس امت کی جانب سے بھی قربانی کرتے تھے۔ میری بس ریکویسٹ ہے کہ میرے والدین کے لیے اور میرے ساس سسر کے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ I am praying for them from the bottom of my heart and soul۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہائیسٹ رینک جنت میں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو بھی ان کے لیے دعا گو رہنے کی۔ دیکھیے، جو آپ کا حسن عمل ہے نا، اس سے بہترین دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کا اچھا عمل آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جو نیکی آج آپ نے کی ہے، یہ براہ راست آپ کے والدین کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بس یہی دعا ہے۔ اچھا، اور اچھا، وہ آپ نے دعا کے لیے کہا، مجھے اس وقت لگا ہاں، دعائے صحت کے لیے۔ اللہ رب العزت انہیں صحت کے ساتھ آپ کے سر پر دراز رکھے، اور اپنے بچوں کو جو یہ پریکٹیکلی آپ کر کے دکھا رہے ہیں، کل اپنے پیچھے نیک اولاد کا چھوڑ دینا، اس سے بڑا کوئی ایسٹ نہیں ہے۔ کیونکہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اپنا مال قبر میں لے کے جاؤ گے، میں کہتا ہوں کہ آپ مال قبر میں وہ لے کر جائیں گے جو آپ نے اللہ کے راستے میں دیا، یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ کا اپنا جو مال وہ تو فانی ہے، دنیا بھی فانی، یہ مال دولت، یہ اولاد، یہ سب کہتے ہیں فانی ہے، لیکن اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ رہے گا جو آپ نے اللہ کے لیے نکالا۔ تو آج آپ نے اللہ کے لیے جو رقم نکالی، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کی آپ کو ڈھیروں برکت اور آپ کے والدین کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، صحت کی صورت میں لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ سو نائس آف یو بھائی، آپ نے جوائن کیا، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی عام ترین شخصیات ہیں، اور جیسا کہ اقرار بھائی بھی تعارف کروا چکے ہوں گے، تعارف تو ان حضرات کی وجہ سے ہمارا ہے
کیونکہ ہم طفل مکتب ہیں، اپنے اپنے شعبے میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور صحیح معنی میں جو انسانیت کی خدمت ہے وہ اپنے اپنے انداز سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب رمضان المبارک کی نشریات کر رہا تو مفتی ارشاد سعیدی کہہ کر آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ ایک دفعہ بریک میں آپ نے مجھ سے، بڑا پیارا سا آپ کا انداز ہے، بڑا دھیما سا تبسم بھی بڑا اپنا کر لیتے ہیں مسکرا کے لوگوں کو، تو مجھ سے مسکرا کر کہنے لگے میرا نام ارشاد حسین سعیدی ہے، یہ نسبت میرے ساتھ قائم رہنے دیں۔ تو ماشاءاللہ حسین، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو، لازم۔ ماشاءاللہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ تشریف لائے، رات گئے، ظاہر ہے ہمارا جاگنا اللہ تعالیٰ وصول فرما لے کہ ہم امت مسلمہ کی خاطر جاگ رہے ہیں، اور یہ ایک طریق ہے ہمارے آقا و مولا کا، جاگ جاگ کر اس امت کے لیے دعائیں کی، اور اب ہم اس امت کی دوا کا کچھ سامان کر رہے ہیں، تو یقیناً طریقہ محمدی اور اسوہ محمدی کی کا کوئی نہ کوئی وصف اور کوئی نہ کوئی خیرات ہمیں حاصل ہو رہی ہے رات کے اس جاگنے میں، اس پہر میں۔ اللہ رب العزت آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ ڈائبٹک پیشنٹس ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ طبیب ہی ہیں، معالج ہی ہیں، ڈاکٹرز ہی ہیں، جو ان کا سمجھ لیں ایک ایسا ایک شیلٹر ہے ان کے لیے، ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی چھاؤں میں آ کر وہ اپنی جھلستی ہوئی تکلیفوں سے کم از کم مستقل نہ صحیح لیکن وقتی طور پر انہیں آرام ضرور آ جاتا ہے، اور اگر ان کی ہدایت پہ عمل کرتے رہیں تو وہ اس پہ کنٹرول بھی پا لیتے ہیں۔ تو پاکستان کے ممتاز ڈاکٹر جناب ڈاکٹر شکیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور مجھ سے قبل بھی آپ تشریف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت ویسے ہی آپ کر رہے ہیں اپنے شعبے میں، لیکن آج ٹیلی تھون میں آپ جو تشریف لائے ہیں، اور پاکستان کے بہترین لکھاری، میں خود بھی ان کے ظاہر ہے ان کے قلم کا بڑا قائل ہوں، بڑا متاثر ہوتا ہوں ان کے جملوں سے، مزاح کا شعبہ ہو یا کہیں سنجیدگی کی زمینوں پر تباہ آزمائی کرنی ہو تو کون ان سے شناسائی نہیں رکھتا۔ اور ریڈیو کے بھی بہترین آرجے ہیں جناب محمد رضوان زیدی صاحب، اے آر وائی پر بڑی مضبوط ان کی خدمات رہیں، برس انہوں نے ماشاءاللہ، اب بھی بہت سے جو ہے ڈرامے ہوتے ہیں، بہت سے سوپ ہوتے ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں، فلمز ہوتی ہیں، ڈاکیومنٹری فلمز ہوتی ہیں، جہاں آپ کا اسکرپٹ جو ہے وہ الحمدللہ بڑی عزت کے ساتھ لوگ جو ہے آپ سے وصول کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا اسکرپٹ انہیں ملے۔ رضوان زیدی صاحب ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی خیر مقدم ہے رضوان بھائی، آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے۔ نہیں محبت ہے آپ کی، جس طرح آپ نے کہا طفل مکتب، تو ہم بھی طفل مکتب یہ سیکھ ہی رہے ہیں۔ ہم تو، میں کم از کم اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ جب آپ نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو میسر ہے۔ نہیں حضور، میں مجھے اس طرح کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ آپ کی عاجزی ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں تو منتظر رہتا ہوں کہ کب کوئی جملہ ملے، اور ہمارے کام ظاہر جملوں کی ہی دنیا میں ہم لوگ بستے ہیں، اسی میں جی رہے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، پاکستان کا شعبہ نعت کا ایک خوبصورت ستارہ اور بے انتہا چمک اللہ نے عطا کی، اس دور میں ان کے چاہنے والے دنیا میں بہت زیادہ ہیں، ان کے چہرے سے شناسا ہیں، جس علاقے میں قدم رکھیں لوگ انہیں دور سے پہچان کر ان کے پاس آتے ہیں، اور بہت خندہ پیشانی سے ملنا۔ ایک صرف ثنا خان بہترین نہیں بلکہ ایک خوبصورت انسان الحاج محمود الحسن اشرفی ہمارے ساتھ ہیں، اور مجھ پہ لازم تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، خوشی بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ جس پینل میں آج ہیں، ان کی میری محبت تو دنیا جانتی ہی ہے الحمدللہ، جب بھی پردے پر ہوئے، پس پردہ ہوئے، ہماری محبت دنیا جانتی ہے۔ محمود بھائی آپ کو بہت بہت خیر مقدم ہے، اور آج آپ کو ٹیلی تھون میں دیکھ کر بہت ذرا مصروفیات ہوتی ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ آپ بار بار ہوں، لیکن آپ تشریف لاتے رہتے ہیں، میری بڑی خواہش رہتی ہے، اور مجھے جتنا سکون ٹیلی تھون کر کے ملتا ہے، صحیح بات، بڑا لطف آتا ہے، کیونکہ ظاہر عبادت تو ویسی مصروف عبادت ہیں، اور پھر انسانیت کی خدمت والا عمل جب آ جاتا ہے، کہتے ہیں درد مندوں کی حمایت مصطفیٰ کی نعت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ یہ مجھے 10 دن بلائیں گے، میں 10 دن آؤں گا۔ نہیں انشاءاللہ، دیکھیں بھائی محمود بھائی نے اپنی اویلیبلٹی دے دی ہے، کوشش کیجئے کہ روزانہ ہمارے مہمان ہوں۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، گفتگو بھی کریں گے، اور آپ بڑھ چڑھ کر اپنے شیئرز اور اپنی قربانیاں لکھوائیے، احساس کی اس قربانی۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ رات کے اس پہر ہم یہاں پر صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کے بہت سارے ظاہر ممالک میں، بہت ساری ریاستوں میں اس وقت دن نکلا ہوا ہوگا، لیکن لوگوں کی امید کا جو دن ہے وہ چند دنوں کے بعد نکل جائے گا، اگر آپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور احساس کی اس قربانی میں ہمارا ساتھ دیا۔
یہ وہ طبقہ ہے جو سال بھر گوشت جیسی نعمت سے محروم رہتا ہے، اور اب تو میں سمجھتا ہوں مڈل کلاس لوگوں کے لیے بھی گوشت کا خرید لینا یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی جس عروج پر ہے، اور اسی حساب سے پھر انسان کی جو ایک اوسط درجہ کمائی کا اگر ایک تخمینہ لگایا جائے تو انسان یہ افورڈ نہیں کر سکتا عام طور سے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ونس ان اے ویک یا ونس ان اے بلو مون انسان گوشت کھا سکتا ہے، عام انسان کماتا کھاتا ہوا۔ تو پھر یہ وہ طبقہ جو سال بھر گوشت سے محروم رہتا ہے، اس برس ہم قربانی کا گوشت سب کا سب انہی میں تقسیم کریں گے، کیونکہ گزشتہ 10 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ احساس کی ٹرانسپیرنسی پر کوئی حرف نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ انہیں جانتے ہیں 4 برس کے بعد اس ادارے میں فون کر کے لوگوں نے معلوم کیا ہے کہ ہم نے اس تاریخ کو اس سن میں یہ پیسہ دیا تھا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس مد میں لگا تھا، جبکہ وہ بتا چکے تھے کہ کس مد میں، لیکن احساس کے نمائندوں نے انہیں جواب میں کہا جی ہم ابھی دیکھتے ہیں ڈونر آئی ڈی سے سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، 27 مختلف شعبہ جات میں اس کا اندراج ہوتا ہے رقوم کا، اور جتنی شفافیت کے ساتھ احساس کام کر رہا ہے، میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا، لیکن احساس پر ملک کے اکابر علماء کرام اعتماد کرتے ہیں۔ شرعی تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ اس برس بھی قربانی کی جائے گی۔ میری آپ سب سے مؤدبانہ اپیل ہے، عاجزانہ اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر قربانی میں حصہ لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایام نحر میں ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کے ہاں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اتنا بڑا نہیں ہے کہ جتنا بڑا قربانی ہے۔ یعنی آپ کہہ لیں یہ ذبیحہ کا جو معاملہ ہے، یہ جانور کے حلقوم پہ چھری چلانا اخلاص کے ساتھ، سوچئے اگر اللہ رب العزت آپ سے بھی وہی تقاضا کرتا جو رب تعالی یا اسی کو حکم فرما دیتا جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، تب آپ کیا کرتے؟ اولاد، اسی لیے اقبال نے کہا تھا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ۔ میں اذان دے رہا ہوں، اور آنا نہ آنا آپ کے بس میں، آپ کی دسترس میں۔ دیکھتے ہیں کہ کون کون آج پس پردہ، مجھے پتہ ہے آپ لوگ تعاون کر رہے ہوں گے، لیکن آن سکرین بھی آیا کیجئے، کیونکہ قرآن سرم و علانیہ کہہ کر دونوں لوگوں کو فضیلت فراہم کر رہا ہے، جو اعلان کرتے ہیں اس نیت سے کہ ان کے اعلان سے دوسروں کو ترغیب ملے گی۔ آپ کی آواز سن کر اور بھی ڈونرز آ جائیں گے، اور بھی لوگ اللہ کی رحمت کے اس حصار میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں اور حسن عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب رضوان بھائی اور محمود بھائی سے فردن انشاءاللہ بات بھی کرتا ہوں۔ محمود بھائی سے نعت شریف بھی سننے کے لیے آپ بھی بےتاب ہوں گے، انشاءاللہ ہم بھی سنیں گے۔ بردہ شریف میرے خیال ابھی نہیں پڑھا نشست میں، تو یقیناً اس کے بغیر کیسے محمود بھائی ہوں اور بردہ شریف نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے۔ ڈاکٹر شکیل صاحب سے کچھ کلام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ظاہر ایک تو جسمانی تکلیف ہے، کلفت ہے، جس کے لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں، اور سبھی ظاہر ہے آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، اور ایک اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے جو ہمیں جناب رسالت میں آپ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور کا ذبح کرنا تمہارے جسم کی بلاؤں کو ٹال رہا ہے۔ جی بالکل، یہ تمہیں آسانی، یہ تمہیں یہ جو بھرکم وزن تم پورا سال لاد لیتے ہو بلاؤں کا، اس سے تمہیں نجات دے رہا ہے، ہلکا پھلکا کر رہا ہے۔ تو یہ جو کاز ہے جس کے لیے میں اور آپ اس وقت رات گئے جمع ہیں قربانی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور یہ جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے نان پروفٹ جو کام کر رہا ہے across the board۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ غالباً آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں ہینڈ پمپ اور RO پلانٹ کے لیے جی، آپ اس زمانے سے کام کر رہا ہوں بالکل، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں نے اسے منظوم لکھ دیا جی کہ ماشاءاللہ، احساس دوسروں کا رکھو کچھ اس طرح، واہ، احساس دوسروں کا رکھو کچھ اس طرح جیسے کہ روح و جسم کا رشتہ ہو جس طرح۔ واہ واہ، تو ہمیں بالکل مطلب ایسا ہی احساس رکھنا چاہیے۔ جب ہم یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لیں گے، واہ، ظاہر سی بات ہے کہ خوشیوں میں ہم ان لوگوں کو بھی شریک کریں جو کہ مستحق ہیں، جو اس تک پہنچ نہیں سکتے، تو یہ ایک بڑی مطلب اجر ہے اور احساس مطلب ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔
اور ایک بہت اچھا کام ہے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. دوسروں کی خوشیاں بانٹنا اتنا آسان کام نہیں ہے صحیح بات. اور یہ احساس نے اس کا بیڑا بھی اٹھایا اور شفافیت سے جس طرح ہینڈ پمپ اور وہ لگے اور اسی طریقے سے قربانی کے گوشت میں ان کو حصے دار بنانا ان تک پہنچانا. دیکھیں نا ہوتا کیا قربانی کے دنوں میں کہ غریب لوگ بیچارے باہر نکل کر آتے ہیں تو یہ کتنا اچھا انتظام ہے کہ ان کے دروازے پر ہی ان کو پیک کر کے جس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے. یہ بہت بڑا اجر ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ احساس آگے بھی اسی طریقے سے کرتا رہے گا اور ایک بہت اچھا کاز ہے. اور یہاں آنے میں یہ کہ ہم لوگ اس میں شریک ہیں تو یہ بھی ایک مطلب ہے کہ وہ ہے کہ چلیں اگر ہمارے بیٹھنے سے ہم لوگوں کے بیٹھنے سے کچھ لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جب مطلب ہے کہ آپ کہیں گے میں مطلب بالکل اللہ خوش رکھے. اور آپ نے یاد بھی دلایا اور آپ کو دیکھ کر بھی مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اتنا گدلا اور اتنا گندا پانی کہ جسے جانور بھی وہاں پر پی رہا ہے اور وہیں انسان بھی پانی اٹھا کے وہاں سے گھر لے جا رہا ہے, اسی پانی میں کھانا بن رہا ہے, اسی پانی کو پی رہے ہیں. سوچے محمود بھائی کیا حال ہوتا ہوگا مفتی صاحب ان لوگوں کا. احساس نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے وہاں پر ہینڈ پمپ لگایا, اس ہینڈ پمپ کا پانی میں نے خود پیا, میں نے وضو کیا, شفاف پانی ماشاءاللہ. اچھا پھر ایک سفر ہم نے کیا اپنے بزرگوں کے ساتھ, رو بھائی بھی تھے, علماء کرام بھی تھے, اور ہم شکارپور سے ملحقہ ایک علاقے میں گئے. وہاں میں نے احساس کی ٹیم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے یہاں پر اتنی بہت ہی خوبصورت سی 100 گز پر مشتمل ایک مسجد تھی. میں کہا یہ یہاں کیا وجہ تھی اس جگہ پہ آ کر. انہوں نے کہا ہم یہاں سے ایک بار گزرے تھے, ہم نے دیکھا لوگ درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ریئل فیل وہاں پر 51 ہوتا ہے, 50 ہوتا ہے, 52 ہوتا ہے ان ایریاز میں, جیکب آباد میں. میں یہ سوچتا ہوں لوگ کیسے زندگی وہاں پر ہے, بس اللہ کی قدرت ہے, لوگ آج ایڈکٹڈ ہیں. تو وہاں پر اس ضرورت کو محسوس کر کے احساس نے باقاعدہ پروجیکٹ اناؤنس کیا. مساجد کی تعمیر وہاں ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اندرون شہر ہو رہی ہیں, ان مقامات پہ کہ جہاں مسجد کا تصور نہیں. یقین کیجئے بہت بہت دیر تک گاڑی چلی ہے مگر مسجد نظر نہیں آئی, وہاں مساجد کی تعمیر. ایسے بہت سارے شعبہ جات میں الحمدللہ احساس کام کر رہا ہے. اور قربانی کا معاملہ سابقہ برس کے مناظر بھی یقیناً ہمارے ڈائریکٹر صاحب دکھا رہے ہوں گے کہ کس انداز سے احساس نے کس شفافیت کے ساتھ لوگوں کو اپنے کیمپسز میں بلا کے بھی اور ان کے گھر گھر جا کر بھی. یہ دیکھیے آپ سابقہ برس کے مناظر بھی اور سابقہ برس کے جو مویشی تھے, اس برس بھی انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عید کے ایام میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کے ٹکر ود یور ڈونر آئی ڈیز چلا کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور قربانی ہو رہی ہوتی ہے. تینوں دن انشاءاللہ یوم نحر ہے, عید ہے, ذبح عظیم ہے, عید الضحیٰ تو شکر غفور الرحیم ہے. وقت آیا اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کا. اس سے بہتر ذریعہ کیا ہو اللہ کا شکر بجا لانے کا کہ اللہ تو نے مجھے قربانی کی توفیق دی اور میں یہ تیری بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں. جانور کے حلقوم پہ چھری چلاتے ہوئے انسان یہ تصور کرے یا اللہ یہ میں اس کے حلقوم پہ نہیں بلکہ اپنی خواہشات نفسانی پر اور اپنے نفس پر چھری چلاتا ہوں اور تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں کہ مجھے پلٹنا تیرے پاس ہے. آج تیرا بندہ پلٹ آیا ہے, تو اسے معاف فرما دے, اس پر رحمت نازل فرما. اللہ رب العزت آپ کی قربانیاں قبول فرمائے. آئیے اور بڑھ چڑھ کے اپنی قربانیاں لکھوائیے. جناب رضوان زیدی صاحب, زیر قلم کبھی احساس اور کبھی زندگی اور کبھی ایسی زندگی کہ جو بظاہر زندگی ہوتی ہے بس جیسے محروم طبقہ, متوسط طبقہ, کبھی زیر قلم آیا ہو, کبھی زیر طبع آیا ہو, اور آپ نے آگے پیغام. اصل میں جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ بیڑا اٹھانے والی جو بات تھی کہ بیڑا بھی دراصل ایک احساس ذمہ داری کا, جو بیڑا اٹھاتا تھا پھر اس کو وہ پوری بھی کرتا تھا. تو احساس نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے ذمہ داری پوری کرنے کا. اور ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ ہماری تو زندگی من حیث المسلم ہماری تو ابتدا بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی. بالکل ایسا ہی. محرم کی 10 ابتدا وہ قربانی, ذی الحج کی 10 وہ انتہا, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو قربانی تو ہمیں ودیت کر دی گئی ہے نا. اور پھر قربانی کے مختلف پہلو ہیں کہ ایثار کی جو بات ہوتی ہے کہ جہاں حق محسوس کرو اپنے بھائی کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دو. مہاجر اور انصار کا جو ایک ایسا کیا مساواتی نظام, بالکل. تو اس میں بھی یہی سلسلہ کہ پروردگار نے آپ کو پروردگار نے عطا کیا نا, آپ کی تو کوئی ایسی حیثیت یا اوقات ہی نہیں ہم سب میں کسی کی بھی. تو اس میں بہت اچھا ہے کہ اس مال کو آپ مزید بڑھانے کے لیے, اگر اللہ سے تجارت اس کو جو کہا جاتا ہے, تو قربانی کا ایسا سلسلہ. اور جہاں تک آپ نے لکھنے کی بات کی تو بہت ساری چیزیں ایسے واقعات دیکھے ہیں
اور کیونکہ ایک المیہ یہ ہے کہ جو ہماری بہت ساری اسکرین پر انتہائی سنجیدہ کام جو ہے وہ نشر نہیں ہوتا، ایک المیہ بھی ہے اس معاشرے کا کہہ لیجئے، لیکن اس پیغام کو کیونکہ 29 برس سے ہم کراچی میں فن مقرری سے میں وابستہ ہوں، تو ہمارے ادارہ ہے ڈیبیٹ کاؤنسل، تو کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ پیغام ہم بچوں کو ضرور جی میں نے آپ کے ظاہر آرگنائزیشن کے بچوں کو سنا ہے الحمدللہ، اور پیغام ہوتا ہے مثبت پیغام۔ سلمان بھائی ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں سبق یاد کرایا تھا نا، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بغیر ملاوٹ کے بس اگلی نسل کو منتقل کرنا، کہ جو ہم تک پہنچا ہے ہم اس تک پہنچا دیں بغیر کسی، صرف ہم نے ایک امانت تھی جو ہم پر ذمہ داری تھی، اور الحمدللہ 29 برس سے یہ کام جاری، اور جب تک ہمت۔ اچھا، ان گنت آپ نے ڈرامے بھی لکھے، ان گنت آپ نے جو ہے اسکرپٹ تیار کیے، بہت سارے لوگوں کے لیے کام کیا، ریڈیو بھی ایک زمانے سے آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمیشہ بعض اوقات ہمارا شعبہ کچھ بھی ہو، لیکن ہمیشہ ہی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی میں نے آپ کی گفتگو میں دیکھی۔ اس کے پیچھے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں استادوں کا سکھایا وہ سبق یہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن انسان میں کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، بلٹن ہوتی ہیں، یعنی ہر لہجہ وہ ایک سوچ اور ایک فکر پر ضرور گامزن رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں ساری بات ہوتی ہے تربیت کی، تو جو گھر سے ایک تربیت رہی والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، اور بات اس میں یہی ہے کہ ابھی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ میں آج جو کچھ ہوں نا، خدا کی قسم وہ ماں کی جوتیوں کے صدقے ہوں۔ اچھا، میری والدہ، میں عذر مذاق بات کرتا ہوں کہ بڑی فری سٹائل، ہاتھ میں چپل ہے تو وہ دے ماری، جھاڑو تو دے ماری، تو میں اپنے اسٹوڈنٹ جو ہمارے ان کو کہتا ہوں بیٹا جو میں نے اپنی ماں سے چپل کھائی ہے نا، آج وہ عزت کی دستار ہے۔ کیا بات! تو جو ماں اگر جوتے مارتی ہے تو وہ عزت کے طور سے آپ کو دنیا میں آپ وصول کے جائیں گے۔ تو گھر میں تربیت ہمیشہ سے یہ رہی۔ ہمارے گھر میں قربانی الحمدللہ ہوئی، اور چند برس کے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ہم نہیں کر سکے، لیکن ہمیشہ پورا جانور اگر ہوتا تھا تو بس ذبح ہوا، اور پھر والد نے بانٹنا شروع کیا۔ کبھی ڈی فریزر کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی بقرعید کے دنوں میں کہ اب گوشت آ گیا، حالانکہ پورا جانور گھر کا ہوتا تھا۔ تو وہ جو شروع سے ایک تربیت کا سلسلہ رہا نا، تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر جو اچھائیاں ہیں تو وہ بزرگوں کا صدقہ ہے، اور جو کمی اور کجی ہے وہ میری ذاتی محنت ہے۔ اللہ اکبر! تو بس وہی اسی چیز کو آگے لے کے رضوان بھائی، ایک اور بات آپ کی گفتگو سے ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، وہ لوگ جو ڈی فریزر کو اپنا ظاہر ہے پرائرٹی، گو کہ علماء کرام کہتے ہیں اس میں کوئی شرعی قواعد نہیں ہے، اگر پورا جانور بھی انسان نے رکھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک اس کی روح تھی جو ظاہر ہے اس ایثار کے ساتھ، اور لفظ قربانی خود اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں قربانی قرب سے ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے جب کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سے مکمل دین بتا دیجئے 2 جملوں میں، اللہ کے محبوب نے کہا کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی مخلوق پہ شفقت، یہ ہے پورا دین، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو اب بندہ اگر حقوق العباد چھوڑ کر اپنے آس پاس نہ دیکھے تو میرا نہیں خیال کہ وہ صحیح انداز سے قربانی کرے۔ اچھا، مزے کی بات جو نقطہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ ڈی فریزر پر فوکس کرنے والے یا سٹاک کرنے والے، انہی کی ہاں آپ کو بارہا فقدان نظر آئے گا گوشت کا، لیکن وہ لوگ جو بانٹ دیتے ہیں سارا سال اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا رہتا ہے گوشت کسی نہ کسی ذریعے سے۔ یہ تو ایسا نظام ہے جو بانٹنے سے بڑھ رہا ہے نا، کیونکہ اللہ کے بندوں کو کھلانا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس معاملے میں؟ سلمان بھائی دیکھیں، یہ دین فطرت ہے، اور اتنا یعنی کہ ایک ایک چیز کا احساس اس دین، کہ جس دن میں یہ حکم ہو کہ اگر تم پھل کھاتے ہو موسم کے تو چھل کے باہر نہ پھینکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی سکت نہ رکھتا ہو، تو وہ شخص جو اپنے گھر کے باہر ایک بھاری جانور کھڑا کر رہا ہے اور اس کے پڑوسی کے گھر جانور نہیں، اور پھر وہاں گوشت نہ جائے، اور بچوں کا احساس کیا، آپ چلیں کہ بلوغت کی عمر پر آ گئے، آپ اچھی سوچ رکھتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا کہ میری مالی حالت استطاعت نہیں ہے میری کہ میں قربانی کروں، لیکن اس بچے کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ صحیح بات، کہ اس کے لیے تو ایک ایکٹیویٹی بھی ہے نا قربانی، ہم اس ریجن میں جس ریجن میں ہماری قربانی ہوتی ہے تو یہ ایک ایکٹیویٹی بھی ہے بچوں کے لیے، اور ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ آپ اس کو در زیر ہوتے ہیں کہ جس بکرے کے ساتھ تم نے 10-15 دن ہنسی خوشی گزارے ہیں اب اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، تو یہ آپ تو بچپن سے یہ تربیت ان چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھو تاکہ وہ اپنی عمل زندگی میں جب اس دور کو پہنچے تو کام کر سکے۔ دیکھیں، میں ایک جگہ آمد ہوئی تھی کہ اگر جس طرح بچے کے کام میں اذان دی جاتی ہے، میں کہ اگر کسی ایسی دنیا کے کسی ایسے کونے میں جہاں صرف ایک ہی مسلم فیملی تھی
اور بچے کے کان میں اذان دی جا چکی ہے اور اب اس بچے کو غیر مسلم اٹھا کے لے گئے اور اس کی تربیت اپنے انہوں نے حساب سے کی، لیکن جب کبھی زندگی میں کلام حق اس تک پہنچے گا نا، وہ اس پر لبیک کہے گا کیونکہ حق کی آواز اس کے کان میں جا چکی ہے. اللہ یہ لاشعور سے تحت الشعور میں یہ فائل بلٹ ان ہو جاتی ہے، فیڈ ہو جاتی ہے اور اپنے وقت پر وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح بات. تو آج ہم اپنے بچوں کو جو تربیت دے رہے ہیں، جو ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ آگے بڑھو، اور جس طرح ہمارے یہ مسلم کمیونٹی جو دنیا بھر میں بیٹھی ہے، آپ اپنے نام سے تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ اپنے بچے کو آگے کریں کہ وہ اعلان کرے کہ جی میں قربانی اپنے والد کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنی بہن بھائی کی طرف سے کر رہا ہوں، تاکہ اس کو ایک احساس ہو. اور ایک کیونکہ جب ہمیں پہلی مرتبہ جیب خرچ ملا تھا، جب ہم نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیا تھا، تو اس وقت ایک چال کا رنگ ہی الگ تھا نا. جب تک والد دلا رہے تھے اس کا بھی مزہ اپنی جگہ تھا، لیکن جب آپ ایک نیچر بھی ہے انسان کی، جب آپ صاحب تصرف ہو جاتے ہیں نا، صحیح، تو اس وقت ایک ذرا ایک لطف ایک الگ آتا ہے، ہوتا وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. صحیح بات ہے. اور ایک آپس کی بات یہ بھی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جن رشتوں کے درمیان جیتے ہیں، جی کہتے ہیں اکثر کہ جی ہمارے جو بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اہلیہ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ، کہتے ہیں کہ بے پناہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اور لائل رشتہ دار جس کو بہت زیادہ مل جائیں، جو اس کے لیے بہت زیادہ لائل ہوں، تو وہ بڑا پراؤڈی فیل کرتا ہے اپنے اندر کہ جی کچھ بھی ہے، میرے چاہنے والے بڑے لائل ہیں. لیکن ایک سوال ہے کہ اللہ سے زیادہ بندے سے کون لائل ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ بندے سے پیار کون کر سکتا ہے؟ پھر یہی بندہ جو یہ مانتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ اللہ مجھ سے بے حد پیار کرتا ہے، جب جہاں جس مقام پہ اللہ اس سے تقاضا کرے اور یہ وہاں پر آ کے مطلب اللہ کے تقاضے پر پورا نہ اترے اور اللہ کے حکم کی پاسداری نہ لائے، تو پھر یہ شخص یہ تو جانتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، مگر یہ اللہ کو ریٹرن میں مطلب ظاہر اپنے عمل سے کچھ دے نہیں رہا. اگر یہ والا معاملہ میں نے جیسے عرض کیا تھا ابراہیم علیہ السلام والا، اگر اللہ تقاضا کر لیتا اپنے بندوں سے کہ لاؤ بھائی اپنا بیٹا اور کرو قربان، کیا کرتے؟ اب اللہ رب العزت تو آپ پہ اتنا مہربان ہے، اتنے آپ کے لیے آسانی، یہ حلال جانور اور مخصوص جانوروں کی قربانی جو کہ دستیاب بھی ہیں، اور پھر پورے سال کا معاملہ، پھر آپ کے جسم کی بلاؤں کے ٹل جانے کا معاملہ، اخروی نجات کا ضامن یہی جانور جو آپ کو پل صراط پر سے گزار دے گا. اللہ اکبر. اتنے سارے فائدے آپ کو ہو رہے ہیں، جبکہ کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں پری پہ کر نگاری سر وقت لالا رخ سارے سراپا رحمت دل بود شب جائے کہ من بودم دو چشم نرگسی نشرا کہ مازا غل بسر خانن دو زلف امبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا حسین و محجبین و نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے
اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ، المصطفیٰ المرتضیٰ حسنین و بی بی فاطمہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور بنتے نور بنتے نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ۔ کیا بات، سبحان اللہ، دل ایسا کرتا ہے کہ بردہ شریف ختم ہی نہ ہو اور آپ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، اور بہت سارے گھروں میں کراس دا بورڈ میں اس کا شاہد ہوں، کیونکہ جو ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں پیغامات دیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہماری صبح محمود اشرفی صاحب کے قصیدہ بردہ شریف سے ہوتی ہے، اور گھر میں وہ ماشاءاللہ، اور ان چار ثناخانوں نے 4 زبانوں پر مشتمل یہ بردہ شریف پڑھا، اور ابھی اس وقت ARYQ-TV کے پیج پر سب سے زیادہ ویوز پانے والا کلام، سب سے زیادہ ویوز پانے والی ویڈیو، کوئی قریب 27 ملین ویوز ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور 4 مختلف زبان۔ اور سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے جب ہم کہیں ڈومیسٹک سفر کرتے ہیں یا انٹرنیشنل کبھی کوئی عمرے پر جاتا ہے تو ہماری جو سرکاری جو قومی ایئرلائن ہے اس میں لینڈنگ کے وقت، ٹیک آف کے وقت بطور شکرانہ آواز آتی ہے، مولا یا، ان چاروں کی آواز آتی ہے، مولا یا صلی وسلم دائم، اللہ تعالیٰ اور آپ کو عزت عطا فرمائے۔ قصیدہ برد شریف نے ویسے ہی جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، یہ ہر وقت درود سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور یقیناً
ان کے والد محترم کی تربیت، اور ہر گام ہر لہجہ ان کے والد کی قبر پہ اللہ رب العزت کے محبوب پر درود و سلام پڑھے اور پڑھائے جانے کا ثواب اور رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور ان کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری اور نیک اولاد جو باپ پیچھے چھوڑ کر گیا ہو، اس کے کیا ہی درجات اور مقامات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ اور میں بتاؤں ناظرین کرام، جس طرح جب بیچ میں انہوں نے پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا ذکر کیا نا، کہ جب انہیں خواب میں زیارت ہوئی اور بعد میں انہوں نے جب عمرے پر تشریف لے گئے، اور جب طبیعت بیتاب ہوئی، اور ایسی بیتاب ہوئی کہ لو لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھریاں، ایسا حضور کی تڑپ میں وہ کہتے ہیں نا کہ بے قراری سی بے قراری ہے، ہجر ہے اور فراق جاری ہے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ یہ وہ عشاقان رسالت مآب مولانا جامی کی بات کریں، ان کی مولانا جامی کی تڑپ کا کیا عالم تھا۔ میں نے ایک ریفرنس کیا شعر کہ بے قراری سے بے قراری ہے، ہجر ہے، فراق جاری ہے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ لباس حلیہ بدل بدل کے آنے کی کوشش کرتے ہیں مگر روک دیے جاتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کوئی گناہ گار ہے جسے روکا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آ گیا، یہ میرا ایسا عاشق ہے، مجھے قبر سے نکل کر اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا، یہ تو ایسا تڑپتا ہے میرے عشق میں۔ تو یہ تو بڑے لوگ تھے، بردہ شریف جنہوں نے لکھا، یا بلغ العلا بکمالہ شیخ سعدی، بڑے لوگ تھے۔ لیکن سرکار دو عالم جب اپنی امت، کیونکہ یہ ایسے کریم ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے رسول اللہ کی ایک روایت کے مطابق ہے کہ میری شفاعت ہے، اندازہ لگائیں کیسے کریم ہیں ہمارے آقا۔ تو ایک یہ تو بڑے لوگ تھے جنہوں نے یہ کلام کہے، حضور کی زیارتیں ہوئیں۔ امت کا سب سے گناہگار بھی بظاہر کوئی بندہ کھڑا اور حضور اس پہ نگاہ ڈال دینا اگر، تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اجمیر میں ایک مشاعرہ ہوا، نعتیہ مشاعرہ، وہاں کے منتظمین نے ضد ٹھان لی کچھ نے کہ جی ہم جگر مراد آبادی کو بلائیں گے۔ جگر صاحب بہت بڑے شاعر تھے اس وقت، بہت بڑے غزل کے شاعر، علیہ اعلان شراب پیتے تھے، فاسق و فاجر تھے۔ اب دیگر منتظمین نے کہا بھائی جگر صاحب کو ہم اجازت نہیں دیں گے، نعتیہ مشاعرہ ہے، حضور کی نعت پڑھنے کے لیے آپ ایک شرابی شاعر کو بلاتے ہیں۔ کچھ منتظمین کی ضد تھی، ہو سکتا ہے کہیں سے حکم ہوا، وہ جگر صاحب کے پاس گئے، گھر کے باہر انتظار کیا، جگر صاحب آئے نشے کی حالت میں، کہا حضور وہ بولے جی کہیے، حضور وہ نعتیہ مشاعرہ ہے اس کے لیے آپ کو دعوت دینا ہے۔ دم بخود رہ گئے سن کر، ایک دم جیسے نشہ ہی اتر گیا سکتے کی عالم میں۔ کہا حضور آپ نہیں آئیں گے؟ کہا وہ بلائیں اور میں نہ آؤں، میں تو نہ جانے کب سے منتظر ہوں، کب سے بے چینی ہے کہ کوئی وہ مجھے بلا لیں، اشارہ دے دیں۔ بتانے والوں نے بتایا غسل کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، روتے آنسو گراتے ہوئے آ جاتے۔ منتظمین مخفی رکھتے ہیں یہ بات کہ جگر صاحب آئیں گے مشاعرے میں۔ اجمیر کے اس اتنے بڑے نعتیہ مشاعرے میں جب جگر صاحب اسٹیج پر نمودار ہوتے ہیں تو دیگر منتظمین اور وہاں موجود شرکا شور مچا دیتے ہیں، یہ گناہ گار، یہ شرابی نعت کہے گا حضور کی، ہم ایک گوارا نہیں۔ جگر صاحب مائک پر آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو اعتراض مجھ پر ہے، میں جس کی بارگاہ میں کہنے جا رہا ہوں اس پر تو کوئی اعتراض نہیں، میرے جملے سن لیجئے۔ دیکھیے فی البدی نعت کہنے والا اب یہ عاشق ہے، یہ ضد کر کے نکلا ہے گھر سے کہ آج نظر رحمت لے کے اٹھوں گا۔ اب اس عاشق نے جو نعت کہی اس کے اشعار میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں ایک نظر رحمت سلطان مدینہ، سلطان مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ۔ اب ان پہ کرم نہیں ہو رہا، دل کی کیفیت بدل نہیں رہی، ایک دم طبیعت پر لرزاں ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ پورے مشاعرے کے شرکا نے دیکھا کہ شرکا سامنے ہیں اور جگر ایک دوسری سمت ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں جب حضور کرم کرتے ہیں، میں نے کہا نا مہر علی شاہ صاحب کی بات اور عبد الرحمن بصیری کی بات، شیخ سعدی کی بات، یہ بڑے لوگ تھے، بڑے نیکوکار لوگ تھے۔ ایک فاسق و فاجر پر بھی سرکار کرم کریں تو دیکھیں اتنے بڑے شرکا کی محفل سجی ہوئی ہے اور جگر ایک سمت دیکھ رہے ہیں جہاں بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن نہ جانے جگر کو کیا نظر آ رہا ہے۔ اس شعر میں جگر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں شرکا نے دیکھا، جگر کہتے ہیں اے جاں بلب آمدہ ہوشیار خبردار،
وہ سامنے ہیں حضرت سلطان مدینہ۔ یہ کرم جب ہو گیا اور جب نگاہ کرم ہو گئی، اب جگر کہتے ہیں اب ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ یہ جگر مراد آبادی جب ان پہ اس مجلس میں یہ کرم ہوا کہ انہیں زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے، تو اس کے بعد یہ جس طرح منظر کشی کی ہے نا پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے، خوب حضور کا سراپا لکھا، دو ابرو قوس مثال ڈسن جتو نو کے مزاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ یہ دیکھیں یہ منظر نام ہے، یہ سراپا حضور کا لکھ رہے ہیں۔ جگر جیسے آدمی نے پھر جب سراپا لکھا حضور کا، اللہ اکبر، کہتے ہیں عارض چے عارض گیسو چے گیسو صبح چے صبح شام چے شام روئے مبینش صبح تجلا موجے جبینش ماہ تمام آ تیغ ابرو وہاں تیر مشگاں آمادہ با ہر ایک قتل عام از جسم لرزاں لرزاں دو عالم از زلف برہم برہم نظام۔ یہ دیکھا حضور کو اور لکھا، کیفیات تبدیل ہوتی گئیں، اور پھر جگر صاحب نے، دنیا نے دیکھا کہ کبھی جگر نے پلٹ کے شراب کو نہیں دیکھا، کبھی جگر نے پلٹ کے اپنے ماضی کو نہیں دیکھا، اور حضور کے عشق میں روتے تھے، بلکتے تھے۔ سرکار دو عالم وہی نگاہ کرم ہمارے دل پر بھی ڈال دیں اور ہمارے دل کی دنیا بدل دیں۔ حاضرین کرام، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں، اور ہم کچھ اہل بیت کے در پہ چلتے ہیں ان کی زبانی، اور کچھ ان کی سیرت سے سیکھتے ہیں۔ یہ قربانی کا مرحلہ ہوتا تو اہل بیت اطہار کی کیا سیرت ہے، یہاں سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ جی حضور قبلہ۔ جی بہت شکریہ۔ یہ جس پروگرام میں آج ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ، یہاں سے سارا پیغام محبتوں کا جا رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر تو یقیناً ایمان ہی کامل نہیں۔ بے شک۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر یہ وصیت فرمائی تھی سبحان اللہ، صرف آپ کو ہی یہ وصیت کہ جب آپ قربانی کریں جی تو ایک میری طرف سے بھی کریں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منتخب فرمایا، اور آپ کا اپنا عمل مبارک بھی یہی تھا۔ لہٰذا آج اگر ہم دیکھیں یہ احساس کے پلیٹ فارم پر جو ہم احساس جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایک احساس کا پیغام ہم پہنچا رہے ہیں، اس میں یہ عرض کروں گا کہ جن لوگوں تک یہ گوشت پہنچنا ہے ان کو جتنا شکر گزار ہونا چاہیے احساس کے پلیٹ فارم کا، اس سے زیادہ شکر گزار ان کو ہونا چاہیے جن کی قربانیاں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہاں پہنچ رہی ہیں۔ کیا اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ کیونکہ جن تک گوشت پہنچا ہے ظاہر ہے انہوں نے صرف دنیاوی نفع حاصل کیا ہے، صحیح، کچھ کھانے کی حد تک ان کو کچھ گوشت میسر آیا ہے، بالکل صحیح بات۔ لیکن جن کی قربانیاں احساس نے وہاں تک پہنچائی ہیں ان کو اخروی فائدہ ہوا ہے، واہ، ان کو اللہ کی رضا کا فائدہ ہوا ہے، ان کا فائدہ بڑا ہے، ان کا نفع بڑا ہے۔ اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں اپنے دور کے صوفیاء میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے، تو آپ احوال پوچھا کرتے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے احوال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے ان کی طرف متعجب ہو کر دیکھا، فرمایا یہ تو ہمارے شہر کے کتوں کا حال ہے، جی مل جائے تو جائے تو شکر کرتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب حیران ہو کے پوچھا کہ حضور پھر آپ فرمائیں، پھر کیا ہے حقیقت، کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی جس مقام پر کتنا اعلیٰ صبر کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ اس مقام پر شکر کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور اسی بات کو، اسی تصور کو اگر میں حدیث پاک سے لوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دن کچھ گوشت آیا اور آپ نے وہ جو بانٹنا تھا وہ بانٹا اور کچھ حصہ گھر بھیج دیا۔ تو جب آپ نشست سے اٹھ کر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے بھجوایا تھا وہ آپ کی سنت اور عمل کے مطابق میں نے بھی بانٹ دیا، مگر یہ بچ گیا ہے۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی ان کا یہ لفظ سنا نا کہ یہ بچ گیا ہے، آپ نے فرمایا عائشہ نہیں، جو تو نے بانٹ دیا ہے وہ بچ گیا ہے، اللہ اللہ، یہ تو ہم کھا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ جو قربانیاں ہم وہ باقی رہے گا، وہ جو بانٹا ہے وہ باقی رہے گا، ہم کریں گے اور ہم ہی کھائیں گے، بے شک اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے، اس کی فضیلت ہے،
فریضہ بھی ادا ہوا اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوئی، لیکن وہ قربانی، وہ عظیم لوگ جنہوں نے قربانیاں کی اور اس کا گوشت ایسے لوگوں تک پہنچایا جن کو یہ خوشیاں نصیب ہوئیں، تو یقیناً ان کو آخرت میں جو اس کا اجر ملے گا وہ بے شمار اور بے حساب ہوگا. بے شک. تو میں اس احساس کے پلیٹ فارم سے یہ میسج دینا چاہوں گا اس کے ساتھ کہ دیکھیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس پلیٹ فارم کا، اس پلیٹ فارم کے اوپر والنٹیئرلی سروسز دینے والے لوگوں کا، جو نہ اپنی ذات کے لیے آپ سے لے رہے ہیں، اور آپ کی دقتیں بھی کم نہ ہیں، اپنے نفع کے لیے مانگ رہے ہیں، بلکہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. یہی قربانی جو آپ نے کرنی تھی، آپ نے جانور کو بھی ڈھونڈنا تھا، ذبح بھی کرنا تھا، انتظامات بھی کرنے تھے، اور کئی جسمانی، ذہنی، نفسیاتی تکلیفوں سے گزرنا تھا. بے شک وہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہوتا، لیکن اس وقت ویسٹرن ورلڈ میں، یورپ میں، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے رولز اور ریگولیشنز کی وجہ سے یہ اجازت ہی نہیں ہے. سر آپ تو خود رہے نا، آپ کا تو ذاتی مشاہدہ، آپ یورپ رہے ہیں اتنا عرصہ، اور میں الحمدللہ 5 سال رہا، اور ابھی بھی میں 2 دن پہلے میں ڈنمارک کے وزٹ سے آیا ہوں. بالکل کراس دا بورڈ. ان کے لیے تو یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کی قربانیاں بھی غریبوں تک پہنچ رہی ہیں، ان کے فریضے کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے اور خدمت خلق بھی ہو رہی ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جو ہماری نیکی کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے اور ہماری نیکی کو ملٹی ڈائمینشنل بنا دیتا ہے. اگر ہم اس بات کو یوں دیکھیں، جیسے دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے بالکل کہ وہ اس کی ضرورتیں دوسروں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اس کی کئی حاجات ہیں جو دوسروں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. یہ کپڑے جو اس وقت ہمارے تن پر ہیں، کسی نے کاٹن کو بویا تھا، پھر کسی نے اسے چن کے فیکٹری تک پہنچایا تھا، پھر کسی نے اس سے کپڑے بنائے، کسی نے اس کی ٹریڈنگ کی، کسی نے اس کو پہنچایا، کسی نے سلائی کی، ہم نے پہنے. اسی طرح یہ جو قربانیاں ہیں، یہ جو گوشت ہیں، کوئی صدقہ کرنے والا ہے، صحیح بات، کوئی ڈونیٹ کرنے والا ہے، صحیح بات، کوئی سروسز دینے والا ہے، اور بہت بڑی انڈسٹری اس سے منسوب ہے، کہیں تک جا کے یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں. اور یہ ایٹ دی سیم ٹائم جہاں یہ ایک اجر و ثواب کا عمل ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہاں پر یہ بہت بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. جناب جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یا لا علمی کی وجہ سے یا وہ دین کے اور اسلام کے شعار سے تھوڑا گریزاں ہوتے ہیں کہ بھی یہ پیسے صدقہ کر دیے جائیں، یہ غریبوں کو دے دیے جائیں، تو قربانی نہ کی جائے، تو بھئی آپ وہی قربانی بھی تو اسی شکل میں کرتے ہوئے غریبوں کو خوشیاں دے سکتے ہیں، صحیح بات، اسی شکل میں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. بالکل. تو آئیے اس شعار کو زندہ رکھتے ہوئے اسی کے اندر سے ہم خوشیاں حاصل کریں. اور یہ اتنا بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ اس سے جس نے جانور پالا اس کو کیا کچھ حاصل ہوا، جس نے اسے بیچا اور خریدا اسے بھی نفع ہوا، جس نے اس کی ٹرانسپورٹیشن کی اسے بھی نفع ہوا، پھر یہ جہاں تک پہنچا وہاں بھی نفع ہوا. تو لہٰذا یہ سرکولیشن ہو جاتی ہے. اور اسلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ سرکولیشن آف ویلتھ ہو، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، اس کے ذریعے سے جو ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس کے اجر اور ثواب کے پہلو بھی ہیں اور معیشت کے پہلو بھی ہیں. اور یہی اسلام کا اصول ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، امیروں سے لیا جائے اور غریبوں تک پہنچایا جائے. جو صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہیں ان سے لینے کا انتظام کیا جائے، ان کو پلیٹ فارم دیا جائے کہ جس پہ وہ دے سکیں، اور پھر وہ پلیٹ فارم آگے برج کرتے ہوئے جب غرباء تک، مستحق لوگوں تک خوشیاں پہنچاتا ہے. تو میں اس نقطے پر پھر اپنی بات کو میسج میں کنکلوڈ کروں گا کہ جتنا شکر گزار انہیں ہونا چاہیے جنہیں گوشت میسر آیا ہے، اس سے زیادہ شکر گزار انہیں ہونا چاہیے جنہیں اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی رضا میسر آئی اور جنہیں اللہ کا قرب میسر آیا اور جنہیں اخروی ثواب میسر آیا ہے. بہت خوب مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ، اور مینز اے لاٹ کہ آپ کا یہاں ہونا اس وقت ظاہر ہے یہ اس پہر میں، اور جناب ڈاکٹر شکیل صاحب کا، بھائی رضوان زیدی کا اور محمود بھائی کا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ رات کے اس پہر جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی خاطر اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کی یہ جو کاوش ہے، جس کاز کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، قبول فرمائے اور اپنی رضا کا اللہ ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں آخر میں اہل بیت کی منقبت سنوں گا. محمود علیہ السلام اشرفی صاحب انشاءاللہ بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. لیکن احساس کی ڈونیشن ہاٹ لائنز کھلی ہوئی ہیں 24/7. آپ جب چاہیں، جہاں سے چاہیں، بس جب کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی ظاہر ہے توفیق نہیں دیتا نیکی کی.
اللہ جب توفیق دے دے آپ کو تو پہلے تو شکر ادا کریے گا کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دے دی. اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا توفیق. بے شک. اور اس کے بعد پھر احساس کی ڈونیشن ہاٹ لائن پہ کال کیجیے گا اور اپنا حصہ اپنا شیئر اپنی قربانی لکھوا دیجیے گا. پوری ٹیم کی طرف سے میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج تعاون کیا اور جو ان فیوچر ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ, اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ, کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ, اسلام میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ, مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, سبحان اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں فقیر خیر الانام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میرے جد بھی ان کے غلام تھے, میں بھی ان کے در کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, یہ کرم ہے سارا بطول کا, میرے منہ سے آئے مہک صدا, جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں قمر ہوں شاعر بے نوا, میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا, وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ, میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا, میرا پنجتن سے ہے واسطہ, میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ.